ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کورونا وائرس جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تو برائے مہربانی اپنے اپنے گھروں میں رہیں. اور جس طرح سے تمام کالج کے پروفیسرز ویڈیو لیکچرز کے ذریعے سے ایفرٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو نالج دینے کے لیے، آپ لوگوں کو گائیڈنس دینے کے لیے، تو برائے مہربانی اس سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے سوالات جو ہیں وہ ضرور کمنٹس کے سیکشن میں لکھیے، تاکہ آپ کی ذہن میں اگر کوئی الجھن ہے، کوئی پرابلم ہے، تو اس کا ایک مناسب جواب بھی دیا جا سکے. آج جو میں آپ لوگوں سے ٹاپک ڈسکس کروں گا وہ ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 9 سیکنڈ ایئر زوالوجی کا، اور اس ٹاپک کا نام ہے ہیومن جینوم پروجیکٹ. یہ جو ٹاپک ہے یہ شارٹ کوئسچنز میں ایگزام سے پوچھا جاتا ہے. دیکھا جائے تو ایک مختصر سا ٹاپک ہے، لیکن انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ اتنی بڑی اچیومنٹ کہ اس کے حاصل ہونے والے فوائد کا ہم ابھی صحیح طریقے سے اندازہ بھی نہیں کر سکتے. مزید کام کی ضرورت ہے. بہرحال تو انشاءاللہ وہ چل رہا ہے، اور بائیو ٹیکنالوجی کے اندر اس پروجیکٹ کی مدد سے بہت ہی زیادہ ایڈوانسمنٹ، بہت ہی زیادہ فوائد بنی نوع انسان کو حاصل ہوئے. تو آئیے اس پروجیکٹ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کہاں پر سب سے پہلے سٹارٹ کیا گیا، کون کون اس پروجیکٹ کے اندر شامل رہا، اس پروجیکٹ کی اچیومنٹس کیا تھیں، اور اس سے ہم نے کیا حاصل کیا، اور اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکے. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہیومن پروجیکٹ فار جینوم. ہیومن پروجیکٹ فار جینوم، یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اسٹارٹ ہوا امریکہ میں، اور امریکہ میں یہ ایک انٹرنیشنل ایفرٹ تھی. امریکنز کے علاوہ بھی اس کے اندر اور دیگر ممالک کے لوگ شامل تھے. یہ پروجیکٹ بیسیکلی آئیڈینٹیفیکیشن آف جینز ان اے ہیومن جینوم سے کنسرن ہے. جینوم کہتے ہیں جینز کی کمپوزیشن یا پورے جینز کے مجموعے کو. انسانوں میں یہ جینز بہترین بے انتہا امپورٹنٹ ہیں. یہ تمام آرگینزمس میں ویسے تو امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جینز جو ہیں وہ یونٹ آف انہیریٹنس ہیں. جینز کے لیول کے اوپر اگر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہوتا نارمل کنڈیشنز میں. تو یہ اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ انسان کے جسم میں ان چھپے ہوئے رازوں کو جو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں ان کو ایکسپلور کیا جاتا اور ان کو سمجھا جاتا، ان کو افشا کیا جاتا. تو اس سلسلے میں امریکہ میں 2 بڑے ادارے تھے جنہوں نے اس ہیومن جینوم پروجیکٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. ان میں ایک ادارہ تھا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، اور دوسرا ادارہ تھا US ڈپارٹمنٹ آف انرجی. یہ 2 بڑے ادارے تھے جنہوں نے اس پروجیکٹ کے اندر اپنا حصہ ڈالا. نہ صرف یہ 2 ادارے یا یہ USA کا ملک، بلکہ اس کے علاوہ اور دیگر ممالک بھی اس پروجیکٹ کے اندر شامل رہے، جن میں UK، چائنا، اس کے علاوہ یونیورسٹیز اکراس دی اسٹیٹس، UK، فرانس، جرمنی، چائنا، جاپان، یہ تمام ممالک اس کے اندر شامل تھے. یہ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا گیا 1990 میں، اور اسے مکمل کیا گیا اپریل 2003 میں. ٹارگٹ رکھا گیا تھا تقریباً 15 سال کا، اور یہ اپروکسیمیٹلی 13 سال میں مکمل کر لیا گیا. اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یا اس پروجیکٹ کی کمپلیشن میں تقریباً 2800
افراد نے اپنا کردار ادا کیا. بیسیکلی یہ کنسورشیم تھا. کنسورشیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف انسٹیٹیوٹس مل کر کوئی ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کریں اور ایک دوسرے کی معاونت کے ساتھ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں. تو یہاں پر تقریباً 2800 افراد نے اس کی آتھرشپ حاصل کری اور اس کے بعد پہلا ڈرافٹ اس پروجیکٹ کا یہ ایک سائنٹیفک جرنل میں پبلش کیا گیا. اس جرنل کا نام تھا دی نیچر 2001 میں, اور اس کے اندر تقریباً 90% کے قریب کامیابی حاصل ہو چکی تھی اور اس کو ڈیکوڈ کیا جا چکا تھا. اچھا جی, اب ہیومن جینوم پروجیکٹ میں اوکے ریسرچرز نے کام کیا کیا. The researchers deciphered اور decode جسے ہم کہتے ہیں the major human genome, اور ان کے 3 میجر ویز تھے جن کے ذریعے سے یہ کام انجام دیا گیا. یعنی 3 طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے یہ ہیومن جینوم پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا گیا. وہ 3 ڈائمینشنز 3 آسپیکٹس کیا تھیں؟ نمبر 1, to determine the order or sequence of all the bases in our genome. ٹھیک ہے جی, اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بیسز ہوتی ہیں یہ نائٹروجنس بیسز ہوتی ہیں اور ان کے اسپیسیفک سیکوینسز کو ہم کہتے ہیں جینز. تو بیسیکلی جب ہم ان کے بیسز کے سیکوینسز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ایکچولی ہم کس چیز کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں؟ جینز کو. تو انہوں نے ان سیکوینسز کے اوپر فوکس کیا, ان کے آرڈر کو اسٹڈی کیا. نمبر 2, انہوں نے میپس, جینومک میپس کو بنایا اور اس کے اندر کروموزومز پر ان جینز کی لوکیشن کو آئیڈینٹیفائی کیا. تو کروموزومل میپنگ از کنسرن اباؤٹ دی location of particular genes on chromosomes. They have identified it. The third one is producing linkage maps through which inherited traits such as those of or genetic diseases can be tracked over generations. یعنی اب یہ صرف اس انسان کی حد تک ہی نہیں محدود رہے بلکہ اس کے انسان کے آباء و اجداد میں موجود جو جینیٹک کیریکٹرز تھے ان کو آرٹیکولیٹ کرنا, ان کی ریزمبلنس دیکھنا اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اسٹڈی کرنا. تو یہ 3 ویز تھے جس کے ذریعے یہ جن پر عمل کرتے ہوئے, جن پہ چلتے ہوئے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کام کیا. نا اب یہ جو جینوم پروجیکٹ ہے جیسے میں نے بتایا کہ اپریل 2003 میں یہ کنسورشیم کے ذریعے سے اس کی سکسیسفل کمپلیشن ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو کاسٹ تھی, ٹوٹل کاسٹ وہ تقریباً $3 بلین کی تھی. لیکن اگین یہاں پر تھوڑی بچت کرتے ہوئے اسے ایکسپیکٹڈ کاسٹ سے تھوڑے کم اماؤنٹ کے اندر کمپلیٹ کر لیا, جو کہ تقریباً $2.7 بلین کی کاسٹ بنتی ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف انسانوں کے اوپر بلکہ دوسرے میمل کو بھی ہم نے پیرالل اسٹڈیز کے لیے اگزامپل کے طور پہ سامنے رکھا. اس کے اندر بھی ہونے والی چینجز کو اور اس کے بھی جینومک کانسٹیٹیوشن کو ہم نے اسٹڈی کیا along with ایکولائی بیکٹیریا اور ہیومن جینوم کے فنکشنز, ان کی سیکوینسز ایک میمل کے کانسیپٹ کے حوالے سے, کیونکہ ایک ماؤس بھی ایک میمل ہے اور انسان بھی میمل ہے, تو تھوڑی بہت اس سے ہم نے بھی افادیت حاصل کری کہ سیکوینسز کو اسٹڈی کرنے کے لیے کہ میملز کے جینوم کی کانسٹیٹیوشن میں ارینجمنٹ آف نائٹروجنس بیسز ان جنرل کیا ہوتی. اوکے, ایچ پی جی کی جو اچیومنٹس تھی وہ کیا رہی؟ بڑی زبردست اچیومنٹ تھی. تقریباً پورے جینوم کو ڈیکوڈ کیا گیا اور اس جینوم کے اندر یہ آبزرو کیا کہ 33,000 سے لے کے 35,000 تک
انسان کے جسم میں جینز موجود ہوتی ہیں. ٹو بی ویری ایکوریٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ 33,000 کا جو فگر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ایگزیکٹ فگر ہے کہ انسان کے جینوم میں 33,000 جینز موجود ہوتی ہیں. اس پروجیکٹ کے اندر تقریباً 99.9% ڈی این اے کو ڈیکوڈ کر لیا گیا. 99.9%. اور جو 1%, 0.1% ڈی این اے بچا اس کو مخصوص کر دیا گیا میوٹیشنل چینجز کے لیے جو کسی بھی پاپولیشن کے اندر واقع ہو سکتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہے ڈاؤن سنڈروم ہے مثال کے طور پہ, ٹرنر سنڈروم ہے, یا کلائنفیلٹر سنڈروم ہے, یا جیکبس ڈیزیز ہے, یا اس طرح کی اور ایب نارمل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میوٹیشنز جو کسی پاپولیشن میں ہوتی ہیں وہ ویریبل ہوتی ہیں اور وہ انسرٹن ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس کی فکسیشن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو 0.1% جو ہے وہ ان ویریشن کے لیے مخصوص کر دیا. اب یہ 0.1% بھی جو ہے نا کوئی بہت چھوٹی نائٹروجنس بیسس کی اماؤنٹ نہیں ہے, یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. تقریباً 1 لاکھ اراؤنڈ 32 لاکھ بیس پیئرس. یس, دس از اباؤٹ 32,000 بیس پیئرز ہیں جو 0.1% آف ڈی این اے کے اندر شامل ہے. دیٹ کازز میوٹیشن. ہیومن جینوم پروجیکٹ reveals the diagnosis and treatment of genetic diseases. یعنی اس کے ذریعے سے مختلف جینیاتی بیماریوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور اب ان کے علاج کی جانب جا رہے ہیں. It helps to understand genomic organization, control of gene expression. اب دیکھیں genes expression means کہ genes اپنے آپ کو کس طرح ظاہر کرتی ہیں جنریشنز ٹو جنریشن. سیلولر گروتھ کیسے پرفارم کرواتی ہیں. ڈفرینسیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ سیلز کی ڈفرینسیشن کیسے ہوتی ہے. آپ جانتے ہی ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر مختلف آرگنز کام کر رہے ہیں. ان آرگنز کے اندر لیور بھی شامل ہیں, ان آرگن میں انٹسٹائن بھی شامل ہے, ان میں ہارٹ بھی موجود ہے, اور بے تحاشا مختلف قسم کے سیلز وہاں پہ موجود ہیں. کون سے سیل کو کیا فنکشن پرفارم کرنا ہے, کون سے آرگن کو بنانا ہے, اور کس کے ساتھ آرٹیکولیٹ کرنا ہے بائیو کیمیکلی, یہ تمام کی تمام چیزیں یا ایکٹیویٹیز جینز کے ذریعے سے کنٹرول ہوتی ہیں کہ وہ ان آرگنز کے بارے میں بتائیں اور ایوولوشن کے پروسیس کو obviously پروسیڈ کیا جا سکے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے HPG, یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ثابت ہوا. اور اب جین تھراپیز کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جینیٹک پرابلمس کا علاج کیا جا رہا ہے. تو آج کا ٹاپک یہاں پہ ہمارا ایک چھوٹا سا کمپلیٹ ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.